pro.urdu کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، پاکستان میں اس وقت کرسی کی لالچ میں پاک آرمی اور ISI پہ مختلف قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، لیکن ایک بات ہم کبھی نہیں بھولیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص کرم کے بعد پاک آرمی اور ISI کی بدولت پاکستان ابھی تک بچا ہوا ہے، ورنہ شام، عراق، لیبیا اور کئی دوسرے اسلامی ممالک کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ISI کا ایک ایسا کارنامہ آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کے لیے کیسے ISI نے اپنی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے انڈیا کے ایئرپورٹ کو استعمال کیا۔ ناظرین، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایٹمی طاقت کیوں اور کیسے بنا تو ڈسکرپشن اور آئی بٹن میں موجود لنک اوپن کر کے ویڈیو ملاحظہ فرمائیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کر لیں۔ دوستو، 1974 میں بھارت نے اپنے شہر راجستھان میں جب ایٹمی دھماکے کیے تو پاکستان کا اپنی حفاظت اور دشمنوں کی بری نظر سے بچنے کے لیے ان دھماکوں کا جواب دینا ضروری ہو گیا تھا۔ تب عالمی دنیا میں ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ پر پابندی لگانے کے لیے مختلف ممالک سے ایک معاہدہ کرایا جا رہا تھا۔ پاکستان نے اس معاہدے پر دستخط کرنے سے صاف انکار کر دیا کیونکہ پاکستان کے لیے اب ایٹم بم کا تجربہ کرنا لازم ہو چکا تھا۔ پاکستان کے ایٹمی ٹیکنالوجی پروگرام میں اہم پیش رفت ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے وقت ہوئی جب وہ 1976 میں پاکستان آئے۔ 1977 میں جنرل ضیاء الحق کا دور حکومت آیا جس میں ایٹمی ٹیکنالوجی میں مزید پیش رفت ہوئی اور پاکستان نے جرمنی، فرانس اور کینیڈا سے ایٹمی ٹیکنالوجی خریدنے کے لیے ڈیلز کرنا شروع کر دی۔ ان ٹیکنالوجیز کو ان ممالک سے خریدنے کے بعد پاکستان منتقل کرنا سب سے بڑا مسئلہ تھا اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پاکستان کے دفاع کی آخری لکیر یعنی ISI سامنے آئی۔ ISI نے مختلف یورپین کنٹریز، سنگاپور اور مشرق وسطیٰ میں اپنے سب سے قابل ایجنٹس کا جال بچھایا۔ ان ممالک میں انڈیا سر فہرست تھا جہاں پاکستان کے ایجنٹ ایئرپورٹ، ڈیفنس سسٹم اور سیکورٹی کے اداروں میں موجود تھے۔ امریکہ تک جب یہ بات پہنچی کہ پاکستان ایٹم بم بنانے کی تیاری میں ہے تو اس نے جرمنی، فرانس اور کینیڈا پر عالمی دنیا کی طرف سے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ پاکستان کو ایٹم بم سے ریلیٹڈ کوئی بھی ٹیکنالوجی فراہم نہیں کریں گے۔ لیکن چونکہ پاکستان کے جرمنی کے ساتھ تعلقات بہت اچھے تھے، اس لیے جرمنی کی طرف سے عالمی دنیا کی نظروں میں دھول جھونک کر پاکستان کو وہ تمام جدید ٹیکنالوجیز فراہم کی گئی جو جدید ایٹم بم بنانے میں استعمال ہوتی ہیں۔ جرمنی نے پاکستان کو یورینیم کی کوالٹی جانچنے والی مشین جیسی کئی حساس ٹیکنالوجیز مہیا کی۔ ISI کے لوگ ان آلات کو خریدنے کے بعد مختلف ممالک کے راستے پاکستان پہنچا دیتے تھے۔ ISI نے کسی بھی حادثے کی صورت میں تمام صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے سنگاپور کے اندر ایک باقاعدہ فرم بھی بنا رکھی تھی۔ اس وقت پاکستان پر پریشر بہت زیادہ آ چکا تھا۔ عالمی دنیا کو اس پروگرام کی معلومات ملے بغیر اس کو بنانا پاکستان کے لیے ایک چیلنج تھا۔ ایک ذرا سی غلطی پورے ایٹمی پروگرام کا ستیہ ناش کر سکتی تھی۔ ان تمام آلات کو پاکستان منتقل کرنے میں جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش آیا وہ یہ تھا کہ ایلومینیم برت کے پائپس کو خرید کر پاکستان پہنچانا تھا، کیونکہ امریکہ کی طرف سے ایلومینیم پر خرید و فروخت کی مکمل پابندی عائد تھی۔ یہ ایلومینیم پائپس خریدنے کے بعد سنگاپور کے راستے پاکستان منتقل کیے جانے تھے، لیکن جہازوں کا فیول ری فلنگ کرنے کے لیے بھارت کے ایئرپورٹ پر اترنا ضروری تھا۔ لیکن پاکستانی گورنمنٹ اس بات کا رسک بالکل بھی نہیں لے سکتی تھی کہ ایسے حساس آلات دشمن کے ہاتھ لگ جائیں جن کی بنا پر بھارت تمام ثبوتوں کے ساتھ عالمی دنیا میں شور مچا دے گا۔ صورتحال کافی نازک ہو چکی تھی، لیکن اس کے سوا اور کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ یہ ایک انتہائی خطرناک اور ناممکن مشن تھا جو پاکستان کے اداروں کو ہر صورت میں حل کرنا تھا۔ ایک چھوٹی سی بھی غلطی پوری پلاننگ اور پاکستان کی ساکھ کو تباہ و برباد کر سکتی تھی۔ ISI کے کندھوں پر ایک بار پھر سے بوجھ آن پڑا اور گمنام ہیروز اپنے ملک اور اس کے دفاع کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر لیے یہ مشن مکمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ناظرین گرامی، ISI نے اپنے مارخور پہلے سے ہی انڈیا اور سنگاپور کے ایئرپورٹس پر تعینات کر رکھے تھے۔ پاکستان کے نیوکلیئر ٹیکنالوجی سے بھرے ہوئے جہازوں نے کامیابی کے ساتھ سنگاپور سے ٹیک آف کیا اور بھارت میں لینڈ کیا۔ کچھ گھنٹے بھارت میں رکے اور ری فیولنگ کی۔ بھارت کو اس کام کی کانو کان خبر بھی نہ ہوئی کہ جو جہاز ایئرپورٹ پر کھڑے تھے ان میں بھارت کی موت کا سامان موجود تھا۔ اس پاکستانی جہاز نے بھارت سے بھی کامیابی کے ساتھ ٹیک آف کیا اور پاکستان آن پہنچا۔ بھارت اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ جس ملک کا وہ سب سے بڑا دشمن ہے وہ اسی کی زمین کو نیوکلیئر بم بنانے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ ISI نے بڑی کامیابی کے ساتھ وہ مشن مکمل کر دیا جس کے مکمل ہونے کے چانسز صرف 10% تھے اور پھر پاکستان نے اپنا ایٹم بم بنایا اور 28 مئی 1998 کو کامیاب تجربہ کر کے دنیا کی آنکھیں کھول دی، جس پر اسرائیل، امریکہ اور بھارت حیران تھے کہ بنا ایٹمی پروگرام کے پاکستان نے یہ تجربہ کیسے کر لیا۔ لیکن یہ اس بات سے بے خبر تھے کہ یہ پروگرام ان کی آنکھوں سے اوجھل بن چکا تھا اور جس ملک کے پاس ISI جیسی خفیہ ایجنسی ہو وہ ایٹم بم کے لیے استعمال ہونے والے آلات دنیا کے کسی بھی کونے سے پاکستان منتقل کر سکتی ہے۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پیارے وطن پاکستان کی حفاظت فرما۔
تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔